نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما كان لي من علم بالملائ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ ابھی آپ نے سورہ سعد کی آیت 65 سے 88 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آیت 65۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آیت 66۔ قل هو نبأ عظیم، آیت 67۔ انتم عنہ معرضون، آیت 68۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، آیت 69۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، آیت 70۔ ترجمہ: آپ فرما دیں میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، سب پر قادر ہے، آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی مخلوق کا رب ہے، سب پر غالب ہے اور بڑا فیاض ہے۔ آپ فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ میرے پاس فرشتوں کی باتوں کا علم نہ تھا، مجھ پر صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک ظاہر ڈرا دینے والا ہوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ سعد کی آیت 65 سے 70 کا تفسیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، یعنی آپ کافروں، مشرکوں اور رسولوں کو نہ ماننے والوں سے فرما دیں کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، ایسا نہیں ہو جیسا کہ تمہارا گمان ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کے غلبہ اقتدار میں ہے۔ آیت 66۔ وہ تمام کائنات علوی اور سلفی کا رب ہے، جس میں اسے ہر طرح کا تصرف و اختیار حاصل ہے اور انتہائی عزت و عظمت کے باوجود بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ آیت 67 سے 70۔ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ فرما دیں کہ یہ ایک بڑی شان و عظمت والی خبر ہے کہ اللہ نے مجھے تمہاری رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا، مگر افسوس تم اس سے منہ پھیر رہے ہو اور غافل ہو۔ اگر
میرے پاس وحی نہ آتی ہوتی تو مجھے کہاں سے خبر ہوتی کہ حضرت آدم کے بارے میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں۔ ابلیس آپ کو سجدہ نہیں کرتا اور آدم پر اپنی فضیلت کا رب کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک دفعہ صبح کی نماز میں دیر ہو گئی، سورج نکلنے کے قریب تھا کہ اتنے میں آپ جلدی سے تشریف لائے، تکبیر کہی گئی اور آپ نے مختصر نماز پڑھائی۔ سلام پھیر کر آپ نے حاضرین کو ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ہم سے متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے رات جتنا میرے مقدر میں تھا تہجد پڑھا، پھر نماز ہی میں اونگنے لگا، پھر میں بیدار ہونے تک سوتا رہا۔ اسی اثنا میں نے رب العزت کو نہایت ہی پیاری صورت میں دیکھا۔ رب نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو بڑے بڑے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اے رب مجھے معلوم نہیں۔ 3 دفعہ پوچھا اور میں نے یہی جواب دیا۔ پھر میں نے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور تمام چیزیں میرے سامنے روشن ہو گئیں اور میں نے پہچان لیا کہ کس بات میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں۔ پھر رب العزت نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، گناہوں کے کفاروں کے بارے میں۔ پوچھا، کفارے کیا ہیں؟ میں نے کہا، جماعت کے لیے چل کر مسجد میں آنا، نماز کے بعد مسجدوں میں کچھ دیر تک قیام کرنا اور اس وقت مکمل وضو کرنا جب ٹھنڈ یا کسی اور وجہ سے وضو کو جی نہ چاہتا ہو۔ درجات، وہ عمل جن سے انسان کے درجے بلند ہوں، کیا ہیں؟ میں نے کہا، کھانا کھلانا، میٹھی بات کرنا اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ خواب ہے جس نے اس کو بیداری کا واقعہ بتایا، غلطی کی۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، آیت 71۔ فإذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، آیت 72۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، آیت 73۔ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، آیت 74۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، آیت 75۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آیت 76۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، آیت 77۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، آیت 78۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، آیت 79۔ قال فإنک من المنظرین، آیت 80۔ الی یوم الوقت المعلوم، آیت 81۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، آیت 82۔ الا عبادک منہم المخلصین، آیت 83۔ قال فالحق والحق اقول، آیت 84۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، آیت 85۔ ترجمہ۔ جواب کہ رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے غرور کیا یا تو اس سے اونچا ہے؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، نکل جا، تجھے رحمت سے دور کر دیا گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ بولا، اے رب مجھے زندگی بعد الموت تک کے لیے ڈھیل دے دے۔ فرمایا، ایک معلوم وقت تک تجھے ڈھیل دے دی گئی۔ بولا، مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا بحث تیرے منتخب بندوں کے۔ فرمایا، حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب سے جہنم بھر دوں گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 71 سے 85 کا۔ تفسیر آیت 71 سے 83۔ تخلیق آدم کا واقعہ۔ حق تعالیٰ نے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف کے شروع میں اور سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں اور یہاں بیان فرمایا۔
واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو خبردار کر دیا کہ میں لیسدار کھنکھناتی اور چکنی مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، اور حکم دے دیا کہ جب وہ تیار ہو جائے اور اس میں جان پڑ جائے تو اسے سجدہ کرنا، جس سے نئی مخلوق کی عظمت و عزت افزائی اور اللہ کے حکم کی فرما برداری مقصود تھی۔ ابلیس کے علاوہ تمام فرشتے رب کا حکم بجا لائے، لیکن ابلیس چونکہ ان کی نوع میں سے نہ تھا، اس لیے اس نے ناک بھونس چڑھائی اور اس کی اصلیت آشکار ہوئی۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں اپنی توہین سمجھی اور رب سے جھگڑا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ یہ مٹی کا اور میں آگ کا ہوں۔ ظاہر ہے آگ مٹی سے بہتر ہے، لیکن یہ قیاس بھی غلط ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کمبخت قیاس کی دلدل میں پھنس کر مارا گیا، رب کی نافرمانی بھی کی اور کافر بھی ہوا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر کے ذلیل و خوار کر دیا اور باب رحمت سے درگاہ قدس سے اور محل انس سے بھگا دیا۔ اس کا نام ابلیس رکھا کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا گیا اور آسمان سے ذلیل کر کے زمین پر اتار دیا گیا۔ اس نے قیامت تک کی رب سے ڈھیل حاصل کر لی۔ بردبار رحمان نے جو نافرمان کو جلدی نہیں پکڑتا حسب درخواست ڈھیل دے دی۔ پھر جب یہ قیامت تک کے لیے ہلاکت دنیا سے محفوظ ہو گیا تو اب اس نے ہاتھ پاؤں نکالنے شروع کیے اور کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم میں تمام انسانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کروں گا، البتہ میرا داؤ تیرے منتخب بندوں پر نہیں چلے گا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ اسراء کی آیت 62 میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ اس کو جو تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دے تو میں بھی اس کی اولاد کی جڑ کاٹ ڈالوں گا۔ بہرچ تھوڑے سے لوگوں کے جن کا استثناء کیا ان کا بیان سورہ اسراء کی آیت 65 میں ہے، یعنی یقیناً میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہ ہوگا، تیرے رب کا وکیل ہو جانا ہی کافی ہے۔ آیت 84-85 یہ آیت اسی طرح ہے سورہ سجدہ کی 13، لیکن میری یہ بات ثابت ہو چکی کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم بھر کر رہوں گا۔ سورہ اسراء کی آیت 63 فرمایا دور ہو ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو جہنم تم سب کو پورا پورا بدلہ ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین آیت 86، ان ہوا الا ذکر للعالمین آیت 87، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبْعَهُ بَعْدَ حِینٍ آیت 88۔ ترجمہ: آپ فرما دیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں، یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے، تم جلدی ہی اس کی صداقت جان جاؤ گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 86 سے 88 کا تفسیر۔ 86 بلا علم کوئی بات نہ کہی جائے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے تمہاری خیر خواہی اور تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ مجھے کچھ دو، میرے پاس جو وحی آتی ہے میں اس میں کم و بیش کرنے والا اور بناوٹ کرنے والا نہیں، مجھے جو حکم ملتا ہے بلا کم و کاست ادا کر دیتا ہوں۔ میرا مقصد اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا اور آخرت کی اصلاح ہے۔ مسروق کہتے ہیں ہم ابن مسعود کے پاس آئے، فرمایا لوگوں جس کے علم میں کوئی بات ہو تو بیان کرے، ورنہ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، کہہ دے، کیونکہ انسان جس بات کو نہیں جانتا اس کے متعلق اللہ عالم کہنا علم ہی کی بات ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے تمہارے نبی سے فرمایا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، آیت 87۔ قرآن تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ انعام کی آیت 19 میں فرمایا تاکہ میں تم کو اور جس کو یہ پہنچے اس کو اس سے ڈراؤں۔ سورہ ہود کی آیت 17 میں فرمایا اور جماعتوں میں سے جو اسے نہ مانے آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ آیت 88 یعنی تم بہت جلدی اس کی صداقت و شہرت کو جان جاؤ گے، یا موت کے بعد یا قیامت کے دن جان جاؤ گے۔ ان اقوال میں کوئی منافقت نہیں، کیونکہ مرنے والا قیامت کے حکم میں داخل ہے، اور دنیوی زندگی کو کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو تھوڑی ہے۔ الحمدللہ سورہ صاد کی تفسیر مکمل ہوئی، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ یہ تھا سورہ صاد کی آیت 65 سے
88 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ علی ولکم فرقان حکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔